ایسے عجائبات پاکستان ہی میں ہو سکتے ہیں۔ یادگار اقبال اور ایمینسکو کا جو حشر ہوا ہے۔ پاکستان اور رومانیہ کے عظیم شاعروں کی اسلام آباد کے بلیو ایریا میں ایستادہ عظیم یادگار سے کانسی کے پورٹریٹ کوئی اکھاڑ کے لے گیا، جس کی متعلقہ محکموں کو خبر نہ ہو سکی۔ جب ان کی اس جانب توجہ مبذول کرائی گئی تو انگڑائی لے کر نہیں بلکہ اس سلواٹا لے کر جمائی لے کر اٹھے اور گھنگروؤں سے مٹی جھاڑ کر پھر لمبی تان لی۔ اسی یادگار سے کسی دور میں کانسی کا ایک مجسمہ بھی چرایا جا چکا ہے۔ مذکورہ یادگار کے ساتھ کیا ہوا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ سی ڈی اے کی حسن کارکردگی کیا رہی۔ یہ جاننے کے لیے نوائے وقت کے گزشتہ روز کے ایڈیٹوریل پر نظر ڈالتے ہیں۔ نوائے وقت کے ایڈیٹوریل میں لکھا گیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے مصروف علاقے بلیو ایریا میں رومانیہ کے قومی شاعر ایمینسکو اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تعمیر کی گئی یادگار سے ان کے پورٹریٹ اکھاڑ دیے گئے۔ یہ یادگار بلیو ایریا کے G6F6 سیکشن میں تعمیر کی گئی تھی۔ پورٹریٹ اکھاڑے جانے کو ایک ہفتہ سے زیادہ ہو گیا۔ آنے جانے والے لوگوں کو اس کی خبر ہو گئی، حتیٰ کہ رومانیہ کے سفارت خانے تک بھی اطلاع پہنچ گئی۔ اگر کسی کو پتہ نہیں چلا تو وہ متعلقہ محکمے ہیں، شعبے ہیں۔ رومانیہ کے سفارت خانے کی طرف سے وزارت خارجہ کو اس بارے میں خط لکھا گیا، اس پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ سفارت خانے کی طرف سے علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے نوائے وقت کو بھی مطلع کر دیا۔ بات سی ڈی اے تک جا پہنچی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ذمہ داری شعبہ انوائرمنٹ کی تھی، تاہم ہماری طرف سے معاملے کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔ تھانہ کوثار میں مقدمے کے لیے درخواست دے دی گئی ہے۔ اگلا فقرہ زیادہ غور طلب ہے، آپ بھی ناظرین ذرا غور سے سنیے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی یادگار کو اصل حالت میں بحال کر دیا جائے گا۔ سی ڈی اے کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ قائد اعظم کا پورٹریٹ اپنی طرف سے شامل کر لیا گیا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال اور رومانیہ کے قومی شاعر میہائی ایمینسکو کی مشترکہ یادگار کا سنگ بنیاد 15 جنوری 2004 کو پاکستان میں رومانیہ کے سفیر پروفیسر ڈاکٹر ایمل گیتلیسکو نے رکھا تھا اور اس کا افتتاح 29 اپریل 2004 کو ہوا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان 1964 سے بلا تعطل دو طرفہ تعلقات قائم ہیں اور 2004 میں ہی پاکستان اور رومانیہ کے درمیان سفارتی تعلقات کی 40ویں سالگرہ منائی گئی تھی۔ مشکور علی اپنی تحقیق میں بتاتے ہیں کہ 15 جنوری کو رومانیہ اپنا قومی ثقافتی دن مناتا ہے۔ 7 دسمبر 2010 کو حکومتی منظوری کے بعد قومی ثقافتی دن پہلی بار 2011 میں منایا گیا تھا۔ 15 جنوری کا دن رومانیہ کے قومی شاعر میہائی ایمینسکو کی سالگرہ کی مناسبت سے منتخب کیا گیا تھا۔ وہ 15 جنوری 1850 کو بوتوشانی میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے 15 جون 1889 کو دارالحکومت بخارسٹ میں محض 39 برس کی عمر میں وفات پائی تھی۔ میہائی ایمینسکو کی شاعری کے دنیا بھر کی 60 زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ دنیا بھر میں رومانیہ کے سب سے مشہور ثقافتی سفیر مانے جاتے ہیں۔ ان کی پہچان صحافی، مصنف اور شاعر کی ہے۔ اسلام آباد میں قائم یادگار اس بات کی گواہ ہے کہ رومانیہ اور پاکستان جغرافیائی حقائق سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ یادگار پاکستان اور رومانیہ کے باہمی تعلقات کے ساتھ ساتھ تہذیبوں کے مابین مکالمے کی یاد بھی دلاتی ہے، جو دو عظیم شعراء کی وراثت کی عکاس ہے۔ یادگار دونوں ممالک کے فن تعمیر کے امتزاج کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس میں کانسی کا بنا ہوا رومانیہ کا تاریخی لامتناہی کالم دی اینڈلیس کالم بھی شامل تھا، جو اب یادگار سے غائب ہے۔ یہ رومانیہ کے عالمی شہرت یافتہ مجسمہ ساز کانسٹنٹن برانکوسی کے شاہکار لامتناہی کالم سے اخذ کیا گیا تھا، جو اسلام آباد سے اس یادگار سے چرایا جا چکا ہے۔ لامتناہی کالم کیا ہے؟ لامتناہی کالم پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمن فوج کے خلاف رومانیہ کے شہر
تیر گوئیوں کا دفاع کرنے والے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ جست زنک سے بنا 98 فٹ اونچا 30 میٹر ستون ہے، جس کے لوہے سے بنے ہوئے بیضوی ابھار پتل سے ڈھکے ہوئے ہیں، جنہیں اسٹیل کے پینل پر ایستادہ کیا گیا ہے۔ یہ 3 یادگاروں پر مشتمل مجموعے کا حصہ ہے، جس میں گیٹ آف دا کس اور ٹیبل آف دا سائلنس نامی 2 یادگاریں بھی شامل ہیں۔ اس مجسمے کو جدید آرٹ کے ایک اہم نمونے کے طور پر جانا جاتا ہے اور اسے رومانیہ کی قومی شناخت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ستون لگاتار ترقی، روحانیت اور لامتناہی کی علامت ہے۔ یہ مجسمہ دیکھنے والوں کو روحانی سکون اور لامحدودیت کا احساس دلانے کے لیے مشہور ہے۔ 20 فٹ بلند یادگار دارالحکومت اسلام آباد میں اپنی نوعیت کی پہلی شخصی یادگار ہے۔ اسے معروف مصور اور آرٹسٹ جمال شاہ اور ان کی ٹیم کے زیر نگرانی کنکریٹ، کانسی، گرینائٹ اور سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا۔ سنگ مرمر سے بنی کھلی کتاب کے 2 صفحات پر کانسی سے اقبال اور ایمینیسکو کی ابھری ہوئی شبیہ بنائی گئی تھی۔ رومانیہ کے سفیر پروفیسر ڈاکٹر ایمل 2003 سے 2005 تک پاکستان میں تعینات رہے۔ انہیں سفارتی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دینے پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 2 عظیم شاعروں میں مماثلت تلاش کی جو پاکستان اور رومانیہ کے قومی شاعر ہیں۔ وہ علامہ اقبال کی شاعری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے عقیدت مند اور مداح بن گئے۔ پاکستان میں لوگ ایمینیسکو کے کام سے واقف نہیں تھے، جیسے رومانیہ کے لوگ اقبال سے ناآشنا تھے، لیکن رومانیہ کے سفیر نے ان عظیم شاعروں کا تقابلی مطالعہ کر کے 2 تہذیبوں کے درمیان مکالمے کا آغاز کیا اور اپنی 2 کتابوں کے ذریعے عملی جامہ بھی پہنایا۔ رومانیہ کے سفارتکار نے جو مشابہت دریافت کی، اس میں مختلف نسلوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے شاعر جو ایک دوسرے سے بہت دور تھے، لیکن ان کا مشترکہ پیغام آج اتنا اہم ہے جب انسانیت کو بہت سارے اختلافات اور تضادات کا سامنا ہے۔ یادگار کا سنگ بنیاد چودھری شجاعت حسین نے رکھا۔ اس موقع پر علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال بھی موجود تھے۔ یہ جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت تھا اور چودھری شجاعت حسین کی جنرل پرویز مشرف سے گاڑی چھنتی تھی۔ انتخابات ہو چکے تھے، مسلم لیگ کاف اقتدار میں تھی اور چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ کاف کے ان دنوں صدر ہوا کرتے تھے، چیئرمین ہوا کرتے تھے، یا جو بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یادگار کا افتتاح کیا تھا، سنگ بنیاد رکھا تھا۔ تکمیل کے بعد یادگار کے افتتاح کے موقع پر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی نمائندگی ان کے پوتے ولید اقبال نے کی، جبکہ مہائی ایمینیسکو کی نمائندگی رومانیہ کے پاکستان میں ان دنوں میں سفیر پروفیسر ڈاکٹر ایمل نے کی تھی۔ وہ خود بھی شاعر اور مصنف ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں تعیناتی کے دوران درج ذیل 3 کتابیں بھی تصنیف کیں۔ ایک کتاب اقبال ایمینیسکو، تہذیبوں کے درمیان ایک مکالمہ، رومانیہ اور پاکستان کی عالمگیر اقدار، علامہ اقبال اور مہائی ایمینیسکو۔ یہ دوسری کتاب تھی، ایک حیرت انگیز مشابہت اور پاکستان۔ تیسری کتاب کا نام ہے رومانیہ پاکستان، ایک کلچر مکالمہ۔ پاکستان پوسٹ نے یادگار کا 1 برس مکمل ہونے پر 15 جنوری 2005 کو علامہ اقبال اور مہائی ایمینیسکو کی یادگار پر 2 ڈاک ٹکٹ جاری کیے تھے۔ ٹکٹوں کی فی عدد قیمت 5 روپے ہے، جن پر دونوں شاعروں کی تصاویر کے ساتھ پاکستان اور رومانیہ کے جھنڈے بھی لگائے گئے ہیں۔ ایک ٹکٹ پر رومانیہ کے سفیر پروفیسر ڈاکٹر ایمل اور ان کی کتاب کا نام بھی درج ہے۔ ڈاک ٹکٹ پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن کے ڈیزائنر عادل صلاح الدین اور رومانیہ کے سفیر نے ڈیزائن کیے تھے۔ علامہ محمد اقبال اور مہائی ایمینیسکو کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ دونوں قومی شاعروں کے عکس اپنے اپنے ملک کے کرنسی نوٹوں پر بھی شائع ہوئے، اور یہ دنیا کے منفرد شاعر ہیں جنہیں یہ اعزاز نصیب ہوا۔ حکومتی سرپرستی میں نہ صرف دونوں شعراء کے مزار تعمیر کیے گئے، بلکہ ان کے مجسمے بھی ان کے آبائی شہروں میں نصب کیے گئے ہیں۔ یادگار اقبال مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ یہ وہی یادگار ہے جو اب لٹ چکی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔